السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ آپ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنا ضرور، اللہ بہت فائدہ دے گا۔ فائدہ کیا ملے گا؟ تو آؤ سنو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں مبارکہ ہیں اور ان کا ترجمہ یہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کرام، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ خوش نصیب لوگ جو اللہ اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صدیق ہیں اور اللہ کے جو شہداء ہیں اور نیک لوگ، ان کے ساتھ جگہ، ان کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا، اور یہ آپ کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھا کریں، بہت فائدہ ملے گا۔ اب سنو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ جانتے ہیں نا، ہر چیز اس کا کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس عمل کا بدلہ بھی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے پروردگار کا ذکر کیا جائے اور اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر استقامت کی جائے، اور زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اعضاء کے ذریعے نماز پڑھی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اس طرح پروردگار کو یاد کیا تو پروردگار اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت اور غفران میں یاد کرے گا۔ اب آپ جانتے ہیں نا، غفران کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بخشش آپ کی ہو جائے گی اور آپ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق ناطہ جوڑ لیتے ہیں تو پھر پروردگار آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی بندگی کرنے سے آپ کو یہ مقام تو ملے گا، لیکن کیا جانتے ہیں کہ پیارے آقا سرکار دو عالم نبی رحمت پر درود و سلام اگر ہم محبت کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم کو اپنا دوست بنا لیں تو کیا ملے گا؟ اور یہ جان لو کہ دوست ایسا بنانے کی کوشش کرو جو آپ کو جنت میں لے جائے، ایسا دوست نہ بناؤ جو آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ انسان ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، تو پھر آخرت کے لحاظ سے اپنا فائدہ کیوں نہیں دیکھتا؟ دیکھو، ہم آج کے زمانے میں اکثر لوگ جو ہیں ان کو دوست بناتے ہیں جن سے سوائے نقصان کے، جو ہمیں ظاہری طور پر نظر تو نہیں آتا لیکن حقیقت میں نقصان ہوتا ہے، ان کو دوست بناتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم کو اپنا دوست بناؤ، اپنا دل دے دو، سرکار دو عالم کے حضور پیش کر دو،
تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ آؤ سنو، جس نے نبی کریم کو دوست بنایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساتھ محبت کے درود و سلام پڑھا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں درود پڑھنے والے بندے کی شفاعت ضرور کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں شفاعت کیا ہے؟ تو آؤ سنو، قیامت کا روز ہوگا، ساری مخلوق جو ہے نظریں جھکائے کھڑی ہوگی اور اللہ رب العزت کا خوف محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالی ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم پر کرم فرمائے گا کہ سب سے پہلے آپ کو لوائے حمد یعنی حمد کا جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے۔ جب تعریف کریں گے تو پھر تعریف کرنے کے بعد سرکار دو عالم اللہ کے حضور اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کی بخشش کا سوال کریں گے، تو اس کو شفاعت کہا جاتا ہے اور اس کو ہی مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم لوائے حمد اللہ کی تعریف کا جھنڈا لے کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور پھر اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے حضور، یعنی سفارش، تو ان کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا۔ کسی مخلوق میں سے بڑے سے بڑا برگزیدہ نبی رسول کوئی بھی ہو نہیں، بلکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوائے حمد ملے گا، تو اس کو ہی مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو سوچئے اس وقت جب نبی کریم کو لوائے حمد ملے گا، اللہ کی تعریف کریں گے، اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے، تو کتنا مقام ہوگا اس وقت ہمارے نبی کا۔ تصور کرو، آقا کو دیکھو اس وقت خیال کی حالت میں، تصور کی حالت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت شان مقام اور مرتبہ کیا ہوگی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور رتبہ کتنا ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ساتھ محبت اور پیار کی، صرف اور صرف مجھے محبوب بنا کر درود پڑھا، تو میں اس کی قیامت کے روز سفارش بھی کروں گا، اور پھر صرف سفارش ہی نہیں بلکہ اس بندے کو اپنی رفاقت، اپنا ساتھ، اپنی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، یعنی وہ بندہ قیامت کے روز میرے قریب ہوگا۔ تو اس سے بڑا ہمارے لیے مقام اور کیا ہوگا قیامت کے روز؟ اور صرف ہم نبی کریم کو محبوب بنا لینا تو اللہ ہمیں یہ سب کو یہ عطا فرمائے گا۔ صرف یہی آرزو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز قیامت زیارت ہو جائے اور آپ کی رفاقت مل جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔